پہلی بات تو یہ کہ جو عمران خان صاحب نے آج بات کی ہے پرائم منسٹر نے، اس کا انڈیا آپ نے دیکھا ہوگا پریزیڈنٹ نے بھی اپنی اسپیچ میں کیا تھا، اس کے بعد پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، اور میری معلومات بھی یہ ہیں کہ ایسے پیغامات آئے تھے ٹی ٹی پی کی طرف سے، ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور ہم ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، ان کو ہو سکتا ہے کچھ گروہوں کی طرف سے ہو، لیکن دو باتیں بالکل اب کلیئر ہیں اس کے بعد جب کہ پرائم منسٹر نے یہ بات کہہ دی ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو افغان انٹرم حکومت ہے وہ اپنے وعدے پر قائم ہے، اس نے ان کے لیے جگہ تنگ کر دی ہے وہاں افغانستان میں، اور ان کو صاف بتا دیا ہے کہ افغان زمین استعمال نہیں ہو سکتی کسی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے پاکستان کے خلاف، یا اور بھی انہوں نے ملکوں سے وعدے کیے ہیں تو وہ اپنے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ تحریک پاکستان جیسی گروہ جس کی سوچ ہی بالکل مختلف ہے، وہ کبھی ہتھیار ڈالنے کی بات کر ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ کمزوری ان میں بہت زیادہ نہ آ چکی ہو۔ اور ہمارے جو سمجھتے تھے کہ جی افغان طالبان کے آنے کے بعد یہ اور مضبوط ہو جائیں گے، ان کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے پیچھے تحریک طالبان پاکستان کے پیچھے را تھی، سی آئی اے تھی، این ڈی ایس تھی، اور کوآرڈینیٹ کر رہے تھے ان کی مووز، ان کے باقاعدہ پوری مدد کر رہے تھے۔ تو وہ سب کچھ جب ان کے پیچھے سے کھینچ دیا گیا، اور جب وہ افغان طالبان نے بھی کہا کہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے، آپ اپنے ملک میں جائیں، بات چیت کریں، جیسے بھی کریں، اور پاکستان کو بھی ایسی انڈیکیشن دی اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، تو میرا خیال بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اصل معاملات ہیں کیسے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، آگے چلنا چاہیے۔ لیکن دیکھیے جن کے لخت جگر شہید ہوئے ہیں، جن کے جگر کے ٹکڑے کاٹے گئے ہیں، ان کو وہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ جو لوگ ایسے گھنونے جرائم میں ملوث تھے، جن کا کہ پتہ ہے ہمیں پتہ چلایا جا سکتا ہے، ان کی کوئی بات چیت ایک ہی ہو سکتی ہے کہ ہتھیار ڈالیں اور آ کے عدالتوں کے سامنے اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ دیکھیں سمینا ہلالی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس بل کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی امریکہ کی داخلی جو پالیسی ہے اور جو داخلی سیاست ہے اس پہ بھی نظر ڈالنا ہوگی۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو بائیڈن کی جو حکومت ہے وہ کافی مشکل میں ہے، ان کو سبکی فیل ہو رہی ہے افغانستان میں جس طرح سے ہوا، اور اس پوری صورتحال میں کیونکہ اگلے سال وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونے ہیں تو اس کا فائدہ ریپبلکن اٹھانا چاہتے ہیں، اب وہاں پہ بھی وہی سیاست ہو رہی ہے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہوتی ہے۔ ریپبلکن اس ایشو کو زیادہ اچھے طریقے سے کھیلنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ تو وہاں فیل ہوئے ہیں، اور یہ تو ان کو گندا کرنے کے لیے وہ پنجابی میں کہتے ہیں لسے تکڑام، اب انہیں کمزور ایسا پاکستان لگ رہا ہے کہ پاکستان کو اس طرح سے وہاں پہ شامل کیا جائے، اس کو شو کیا جائے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ اس ساری صورتحال کا ذمہ دار ہے، اور جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، لابیز ہیں، اس میں انڈیا ہو، اسرائیل ہو یا کوئی بھی ہو، وہ اس کو مزید ہوا دے رہی ہیں۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہوں ہلالی صاحب کی کہ شاید اس کا نتیجہ وہ نہ نکلے کہ اس طرح سی پابندیاں نہ لگیں جیسے پریسلر ترمیم میں یا ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن وہ اپنے وہاں پہ جو ان کی حب الوطنی کا عنصر ہے اپنے لوگوں میں اس کو ذرا جگا رہے ہیں تاکہ اس میں الیکشن میں اگلے اس کو ان کا فائدہ ہو سکے۔ لیکن میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ یہ آپ یاد رکھیں کہ اس ساری صورتحال میں اگر آپ ایمانداری سے بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کبھی ہسٹورین کو ہسٹری لکھے گا اور میرٹ پہ فیصلہ کرے گا، میرٹ پہ لکھے گا، تو پھر طالبان کا سب سے زیادہ مددگار اسے امریکہ نظر آئے گا، طالبان بنانے والا اسے امریکہ نظر آئے گا، اس کی فنڈنگ کرنے والا اسے امریکہ نظر آئے گا۔ صرف طالبان ہی نہیں، دنیا میں جتنی دہشت گرد گروپس بنتے رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ گروپس کی فنڈنگ، سب سے زیادہ گروپ کا سپورٹر اسے امریکہ نظر آئے گا۔ دیکھیں اس کی گارنٹی حالات ہیں، پہلے یہ تھا کہ جب بھی بات چیت ہوتی تھی اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے افغانستان میں سی آئی اے موجود تھی، را موجود تھی، این ڈی ایس موجود تھی، اور انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا کہ جب مذاکرات کسی نزدیک پہنچتے تھے کسی نتیجے کے، ایک سائڈ کو بوم کر دیتے تھے۔ جیسے منصور سے جب بات چیت ہو رہی تھی ملا منصور سے، تو اس کو عین اس وقت مار دیا گیا جبکہ کافی حد تک بات چیت آگے بڑھ چکی تھی۔ شروع میں جب جیسے وہ بتا عمران کے اور بھی مذاکرات، تو ہر مذاکرات کو سیبوٹاج کیا گیا، اگر آپ پوری ہسٹری دیکھیں اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا گیا۔ اب سیبوٹیئرز ادھر نہیں ہیں، ان کے پیچھے فال بیک پوزیشن نہیں ہے، اس لیے ان مذاکرات کو سیبوٹاج
آسان کام نہیں ہے. ایک آپ نے سوال اٹھایا تھا وہ میں بالکل کلیئر کرنا چاہتا ہوں, گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. دیکھیے افغان طالبان کو بھی ہم طالبان کہتے ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کو بھی ہم طالبان کہتے ہیں. افغان طالبان نے ہے اپنے ملک کے فریڈم کے لیے, آزادی کے لیے, انہوں نے ہمیں کچھ نہیں کہا. تحریک طالبان پاکستان میں ایک بھی گڈ طالبان نہیں ہے, دے آر آل بیڈ طالبان. تو یہ اٹ از ویری کلیئر شروع سے. میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تفریق کر گڈ طالبان اور بیڈ طالبان میں, اور یہ فرق ہے. اس لیے اس کو مکس اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تحریک طالبان پاکستان میں لیکن جنرل صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان ہی کے کچھ گروپ سے ہماری بات ہو رہی ہے. سم آف دیم تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ they are talking to good طالبان, they are still talking with bad طالبان. تو بات اصل میں یہ ہے جو کرنے والی ہے, اگر میری آواز ابھی بھی آپ کو آ رہی ہے, وہ یہ کہ ایک تو فیصلہ نہیں ہوا ہے, اور فیصلہ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں بھائیوں سے کہ اس کو ضرور پارلیمنٹ میں لانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کن سے بات ہو رہی ہے, کن کنڈیشنز پر ہو رہی ہے. سمجھنا میرے پاس اس وقت میرے سامنے ایک کتاب ہے جو میں ہولڈ آؤٹ کرتا ہوں, اس کا نام ہے دی افغانستان پیپرز, اور اس کتاب میں 2 دن سے پڑھ رہا ہوں, اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر ہر کانگریس مین یہ کتاب پڑھے, اور یہ اس کتاب کا ایڈٹ جو آتھر ہے کریگ وٹلاک وہ ادھر ہی ہے, میرے خیال میں ہمارے ایمبیسی کو یہ کتاب خرید کے بھیجنا چاہیے ہر کانگریس کا ممبر کو کہ یہ تم پڑھو, اور یہ ڈیبیٹ کے پہلے اور ڈیورنگ دا ڈیبیٹ. تو اس کتاب سے اگر آپ پڑھیں, ایبسولوٹلی فیکچول کتاب ہے, اس کا نام ہے افغانستان پیپرز. میرے خیال میں یہ ان اے سینس افغانستان کے لیے اس قسم کا کتاب ہے جو ویتنام جو ڈاکیومنٹس نکلے تھے اتنا اہم ہے اس کے لیے. بہرحال میرے سامنے 4-5 میں نے ایگزامپلس رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہے, کس نے. میں نہیں کہہ رہا کہ جرنلسٹ نے کیا کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں امریکن جنرلز نے پاکستان کے بارے میں کیا کہا ہے اور کب کہا ہے. پہلے تو آ جائیں آپ, شروع میں تو خیر آپ سمجھیں گے کہ 2004 میں جنرل بیگنو نے کہا تھا I would give a strong condemnation to the efforts made by Pakistan to eliminate terrorist sanctuaries. میں تعریف کرنا چاہتا ہوں پاکستان کو کہ ٹیررسٹ سینکچوریز میں اتنے وہ کامیاب آئے. کون ہے؟ جنرل بیگنو 2004. پھر رمزفیلڈ خود لکھتا ہے ہم کیا خوش نصیب ہیں اور ہم کتنے گریٹفل ہیں پاکستان پر, کیا پارٹنر ہے ہمارا وار آن ٹیرر. شکریہ پاکستان, شکریہ پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ویک ہو گئے ہیں, یہ حالات اب ایسے ان کے لیے بن گئے ہیں تو اس لیے وہ ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, ہم ہماری شرائط پہ وہ مانیں گے. لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں دوبارہ سے سیکیورٹی فورسز پر اٹیکس ان کے بڑھ گئے ہیں. پچھلے کچھ دنوں میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہماری اسی حوالے سے. یہ فنومنا میں آپ کو بتانے کی کوشش کر سکتا ہوں. اصل میں جو بھی ان کی رہی صحیح طاقت تھی, وہ چونکہ ان کو پتا تھا کہ مذاکرات ہونے والے ہیں, they wanted to talk from a position of strength, تو وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن بنانے کی کوشش کی انہوں نے, جس میں وہ ناکام ہوئے پائے. تو یہ جو اب آپ دیکھیں گے کہ اب ایسے اٹیک نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ جو انہوں نے پورا زور لگانا تھا وہ لگا دیا. ابھی آنے والے مہینوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہاں پر امن رہے گا اور یہ آگے معاملات بہتر چلیں گے. تو ایسا ہوتا ہے, کسی نے بات چیت کرنی ہو تو اس سے پہلے وہ پورا ٹل کا زور لگاتا ہے کہ میں کسی ایسی پوزیشن سے بات کروں کہ میری بات مانی جائے. تو آپ فکر نہ کریں, جو پاکستان کا جو اسٹیٹ ہے, آئی ڈو ناٹ تھنک کہ اس وقت جو ہماری اچھی پوزیشن ہے اس صورت میں ان کو کوئی خاص مراد دیں گے. ہم صرف ان کے فٹ سولجرز کو توڑیں گے, ان کی لیڈرشپ کو ضرور ہم کٹہرے میں لے کر آئیں گے, اور میرا خیال ہے کہ یہ قوم بھی ان کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے جن لوگوں نے بہت بڑے بڑے گھنونے جرائم کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جی, یہ بل جو ہے اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی سینیٹر کبھی بھی اٹھ کے کسی بھی چیز کے اوپر بل ڈال سکتا ہے, وہ کوئی ناٹ بگ ڈیل. لیکن اس میں ایک تھوڑی سی سچویشن یہ ہوئی کہ کچھ بڑے لیڈرشپ کے لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیے ریپبلکن سائڈ پہ, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ابھی بھی یہ ون وے بل ہے, بائی پارٹیزن بل نہیں ہے. جب تک یہ بائی پارٹیزن بل نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کمیٹی میں نہیں جا سکتا, اور کمیٹی میں نہیں جائے گا تو فلور پہ نہیں آئے گا, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایز فار ایز کہ یہ اس کے اندر اتنا اگر 20 ریپبلکن سینیٹر اس کے اوپر سائن کر رہے ہیں اور ان کو ایک بھی ڈیموکریٹ سائڈ کے اوپر بندہ کو ہوسٹ نہیں ملا, تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ اس کو موجودہ ایڈمنسٹریشن کی حمایت حاصل نہیں ہے.
اور پھر اگر آپ اس بل کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلے گا آپ کو کہ یس پاکستان کا نام اس میں ہے، لیکن یہ بل زیادہ تر موجودہ ایڈمنسٹریشن کے خلاف بنا ہوا ہے، یہ ان کو اس کے اندر کافی لتاڑ رہے ہیں۔ نہیں تو طاہر صاحب پھر ڈیموکریٹ تو اس کو اس کا مطلب نہیں سپورٹ کریں گے، جو آپ کی بات سے مجھے اندازہ کبھی بھی نہیں، وہ بلکہ آپ کل کرس وین ہالن کا بیان آپ کے سامنے ہے کہ بھی انہوں نے سادے لفظوں میں بولا کہ یہ جو 20 سینیٹرز ہیں یہ ان کو تو بات کرنی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کمیونیکیشن سٹارٹ کی تھی اور یہ چیزیں جو راہ ہموار کی تھی طالبان کو پاور میں لانے کے لیے، یہ اس کے اوپر بل لانے کے بجائے یہ بل لے کر کے آ گئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی جب بولا کہ no one should point finger on پاکستان۔ طاہر صاحب یہ تو آپ نے بڑا اچھی طرح سے بیان کر دیا، میں جاننا یہ چاہوں گا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا تو، لیکن کیا آپ کی ڈیموکریٹ کی حکومت اس بل کے ذریعے سے پاکستان پہ کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، کیونکہ وہ تو خود اس بل کے اوپر سائن ہی نہیں کر رہے، وہ اس بل کی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ بل جو ہے، اچھا یہ بل بیسیکلی آیا ہے موجودہ ایڈمنسٹریشن کو اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، یہ آپ یاد رکھیں، جو اپوزیشن لے کے آئی ہے نا یہ، تو اپوزیشن اس بل کے ذریعے سے موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اوپر ایک پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اور لیکن جو موجودہ ایڈمنسٹریشن وہ اس کے لیے کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس کی مخالفت کے علاوہ۔ لیکن موجودہ ایڈمنسٹریشن طاہر صاحب یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کردار رہا ہے، کوئی طالبان کو ہم نے خفیہ طور پر سپورٹ کیا جس کی وجہ سے امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے، آپ کی موجودہ ایڈمنسٹریشن سوچ کیا رہی ہے پاکستان کو لے کر کے؟ اچھا دیکھیں، اس کے اندر میں یہ بولوں گا کہ آپ نے بڑا ایک سوال جو کیا، اس کی ڈائریکٹ آنسر اس کا تو کوئی نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ ٹونی بلنکن کی جب میٹنگ ہوئی شاہ قریشی صاحب کے ساتھ تو اس کے اندر بڑی اچھی باڈی لینگویج تھی، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کیا اور تھینک یو بولا کہ انہوں نے جو وزارت کے اندر ہیلپ کی اور لوگوں کو ایویکویشن کے اندر ہیلپ کی، تو وہاں پہ ان کی جو کوئی اس طرح کا کوئی ایشو انہوں نے نہیں اٹھایا، اور ٹونی بلنکن از دا فیس آف دا کرنٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو اس کے فردر جو میں چیز بتاؤں کہ اس میں ایک جو امریکہ کے اندر جو ایک تشویش ہے نا، وہ یہ ہے کہ 3 لاکھ کی فوج تتر بتر ہو گئی اور 200 موٹر سائیکل سواروں کے سامنے وہ سامنا کرنے سے، تو ایک کوشچن تو ان کا بنتا ہے